بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 264 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 86 سے لے کر 98 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے سامری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال یا قوم علم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی۔ ترجمہ: موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں، یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ تفسیر میں آتا ہے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ متن میں جو ترجمہ ہم نے اختیار کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جتنی بھلائیوں کا وعدہ بھی کیا ہے وہ سب تمہیں حاصل ہوتی رہیں۔ تمہیں مصر سے بخیریت نکالا، غلامی سے نجات دی، تمہارے دشمن کو تہس نہس کیا، تمہارے لیے ان صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں سائے اور خوراک کا بندوبست کیا۔ کیا یہ سارے اچھے وعدے پورے نہیں ہوئے؟ دوسرے ترجمے کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں شریعت اور ہدایت نامہ عطا کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا، کیا تمہارے نزدیک وہ کسی خیر اور بھلائی کا وعدہ نہ تھا؟ دوسرا سوال کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ تفسیر میں آتا ہے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیا وعدہ پورا ہونے میں بہت دیر لگ گئی کہ تم بے صبر ہو گئے؟ پہلے ترجمے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم پر اللہ تعالیٰ ابھی جو عظیم الشان احسانات کر چکا ہے، کیا ان کو کچھ بہت زیادہ مدت گزر گئی ہے کہ تم انہیں بھول گئے؟ کیا تمہاری مصیبت کا زمانہ بیتے کرنے گزر چکی کہ تم سرمست ہو کر بہکنے لگے؟ دوسرے ترجمے کا مطلب صاف ہے کہ ہدایت نامہ عطا کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے وفا ہونے میں کوئی تاخیر تو نہیں ہوئی ہے جس کو تم اپنے لیے عذر اور بہانہ بنا سکو۔ آخر میں آتا ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو ہر قوم اپنے نبی سے کرتی ہے، اس کے اتباع کا وعدہ، اس کی دی ہوئی ہدایت پر ثابت قدم رہنے کا وعدہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنے کا وعدہ۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزادا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري۔ ترجمہ: انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچھڑے کی ڈالا۔ تفسیر میں آتا ہے یہ ان لوگوں کا عذر تھا جو سامری کے فتنے میں مبتلا ہوئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے زیورات پھینک دیے تھے، نہ ہماری کوئی نیت بچھڑا بنانے کی تھی، نہ ہمیں معلوم تھا کہ کیا بننے والا ہے۔ اس کے بعد جو معاملہ پیش آیا وہ تھا ہی کچھ ایسا کہ اسے دیکھ کر ہم بے اختیار شرک میں مبتلا ہو گئے، لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے۔ اس کا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے مردوں اور عورتوں نے مصر کی رسموں کے مطابق جو بھاری بھاری زیورات پہن رکھے تھے وہ اس صحرا نوردی میں ہم پر بہت بھاری ہو گئے اور ہم پریشان تھے کہ اس بوجھ کو کہاں تک لادے پھریں۔ لیکن بائبل کا بیان ہے کہ یہ زیورات مصر سے چلتے ہوئے ہر اسرائیلی گھرانے کی عورتوں اور مردوں نے اپنے مصری پڑوسی سے مانگے کو لے لیے تھے، اور اس طرح ہر ایک اپنے پڑوسی کو لوٹ کر راتوں رات ہجرت کے لیے چل کھڑا ہوا تھا۔ یہ اخلاقی کارنامہ صرف اسی حد تک نہ تھا کہ ہر اسرائیلی نے بطور خود اسے انجام دیا ہو، بلکہ یہ کار خیر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سکھایا تھا، اور نبی کو بھی اس کی ہدایت خود اللہ میاں نے دی تھی۔ یہ بائبل کا بیان ہے۔ بائبل کی کتاب خروج میں ارشاد ہوتا ہے، خدا نے موسیٰ سے کہا، جا کر اسرائیلی بزرگوں کو ایک جگہ جمع کر اور ان کو کہہ کہ جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے، بلکہ تمہاری ایک ایک عورت اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کی مہمان سے سونا چاندی کے زیور اور لباس مانگ لے گی، ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو لوٹ لو گے۔ یہ باب نمبر 3 آیت کی نمبر 14 سے 22 میں آیا۔
پھر ایک اور جگہ آیا کہ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا سو اب تو لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے، اور خداوند نے ان لوگوں پر مصریوں کو مہربان کر دیا۔ یہ باب نمبر 11 آیت نمبر 2 اور 3 میں آیا۔ مزید آیا اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لیے، اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دیا، سو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ باب نمبر 12 آیت نمبر 35-36۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے مفسرین نے بھی قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں بنی اسرائیل کی اس روایت کو آنکھیں بند کر کے نقل کر دیا ہے، اور ان کی اس غلطی سے مسلمانوں میں بھی یہ خیال پھیل گیا کہ زیورات کا یہ بوجھ اسی لوٹ کا بوجھ تھا۔ آیت کے دوسرے ٹکڑے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا، اس کا مطلب ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب اپنے زیورات کو لادے پھرنے سے لوگ تنگ آ گئے ہوں گے تو باہم مشورے سے یہ بات قرار پائی ہوگی کہ سب کے زیورات ایک جگہ جمع کر لیے جائیں، اور یہ نوٹ کر لیا جائے کہ کس کا کتنا سونا اور کتنا چاندی ہے، پھر ان کو گلا کر اینٹوں اور سلاخوں کی شکل میں ڈال لیا جائے تاکہ قوم کے مجموعی سامان کے ساتھ گدھوں اور بیلوں پر ان کو لاد کر چلا جا سکے۔ چنانچہ اس قرارداد کے مطابق ہر شخص اپنے زیورات لا کر ڈھیر میں پھینکتا چلا گیا۔ یہاں پہ آیت میں آیا کہ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا۔ اس حوالے سے تفسیر میں آتا ہے، یہاں سے پیراگراف کے آخر تک کی عبارت پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ قوم کا جواب پھینک دیا تھا پر ختم ہو گیا، اور بعد کی یہ تفصیل اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں۔ اس سے صورت واقعہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ لوگ پیش آنے والے فتنے سے بے خبر اپنے اپنے زیور لا کر ڈھیر کرتے چلے گئے، اور سامری صاحب بھی ان میں شامل تھے۔ بعد میں زیور گلانے کی خدمت سامری صاحب نے اپنے ذمے لے لی، اور کچھ ایسی چال چلی کہ سونے کی اینٹیں یا سلاخیں بنانے کے بجائے ایک بچھڑے کی مورت بھٹی سے برآمد ہوئی جس میں سے بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ اس طرح سامری نے قوم کو دھوکہ دیا کہ میں تو صرف سونا گلانے کا قصوروار ہوں، یہ تمہارا خدا آپ ہی اس شکل میں جلوہ فرما ہو گیا ہے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ۔ ترجمہ، اور ان کے لیے ایک بچھڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ اسے بھول گیا۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا۔ ترجمہ، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ ترجمہ، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگو تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ ترجمہ، مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ تفسیر میں آتا ہے بائبل اس کے برعکس حضرت ہارون پر الزام رکھتی ہے کہ بچڑا بنانے اور اسے معبود قرار دینے کا گناہ عظیم انہی سے سرزد ہوا، نعوذ باللہ۔ اور جب لوگوں نے، یہ اب اس کے الفاظ ہیں بائبل کے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ، ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا۔ ہارون نے ان سے کہا، تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر ہارون کے پاس لے آئے، اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت چھینی سے ٹھیک کی۔ تب وہ کہنے لگے اے اسرائیل، یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید ہوگی۔ استغفر اللہ۔ بہت ممکن ہے
کہ بنی اسرائیل کے ہاں یہ غلط روایت اس وجہ سے مشہور ہوئی کہ سامری کا نام بھی ہارون ہی ہو، اور بعد کے لوگوں نے اس ہارون کو ہارون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خلط ملط کر دیا ہو۔ لیکن آج عیسائی مشنریوں اور مغربی مستشرقوں کو اصرار ہے کہ قرآن یہاں بھی ضرور غلطی پر ہے۔ بچھڑے کو خدا ان کے مقدس نبی نے ہی بنایا تھا، اور ان کے دامن سے اس داغ کو صاف کر کے قرآن نے ایک احسان نہیں بلکہ الٹا قصور کیا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی ہٹ درمی کا حال، اور ان کو نظر نہیں آتا کہ اس باب میں چند صدر آگے چل کر خود بائبل اپنی غلط بیانی کا راز کس طرح فاش کر رہی ہے۔ اس باب کی آخری 10 آیتوں میں بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے اس کے بعد بنی لادی کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا کہ جن لوگوں نے شرک کا یہ گناہ عظیم کیا ہے انہیں قتل کیا جائے، اور ہر ایک مومن خود اپنے ہاتھ سے اپنے اس بھائی اور ساتھی اور پڑوسی کو قتل کرے جو گوسالہ پرستی کا مرتکب ہوا تھا۔ چنانچہ اس روز 3000 آدمی قتل کیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ہارون کیوں چھوڑ دیے گئے اگر ایسا ہی تھا جیسا کہ بائبل نے کہا ہے؟ اگر وہی اس جرم کے بانی مبانی تھے تو انہیں اس قتل عام سے کس طرح معاف کیا جا سکتا تھا؟ کیا بنی لادی یہ نہ کہتے کہ موسیٰ ہم کو تو حکم دیتے ہو کہ ہم اپنے گناہ گار بھائیوں کو اور ساتھیوں اور پڑوسیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، مگر خود اپنے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، حالانکہ اصل گناہ گار وہی تھا۔ آگے چل کر بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ نے خداوند کے پاس جا کر عرض کیا کہ اب بنی اسرائیل کا گناہ معاف کر دے، ورنہ میرا نام اپنی کتاب میں سے مٹا دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کا نام اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہارون کا نام نہ مٹایا گیا، بلکہ اس کے برعکس ان کو اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل میں بزرگ ترین منصب یعنی بنی لادی کی سرداری اور مقدس کی کہانت سے سرفراز کیا گیا۔ ریفرنسز میں ہے گنتی کا باب نمبر 18، اور بائبل کی اندرونی شہادت بھی اس اپنے سابق بیان کی تردید اور قرآن کے بیان کی تصدیق نہیں کر رہی۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹے اور بولے، ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ تتبعن افعصیت امری، تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ترجمہ: ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ ان آیات کے ترجمے میں ہم نے اس بات کو ملحوظ رکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے مگر منصب کے لحاظ سے بڑے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے مگر منصب کے لحاظ سے چھوٹے تھے۔ مزید آتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے اس جواب کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قوم کا مجتمع رہنا اس کے راہ راست پر رہنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اتحاد چاہے وہ شرک ہی پر کیوں نہ ہو افتراق سے بہتر ہے، خواہ اس کی بنا حق اور باطل ہی کا اختلاف ہو۔ اس آیت کا یہ مطلب اگر کوئی شخص لے گا تو قرآن سے ہدایت کے بجائے گمراہی اخذ کرے گا۔ حضرت ہارون کی پوری بات سمجھنے کے لیے اس آیت کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ وہاں وہ فرماتے ہیں کہ میری ماں کے بیٹے ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ میں مجھے شمار نہ کر۔ اب ان دونوں آیتوں کو جمع کر کے دیکھیے تو صورت واقعہ کی یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ حضرت ہارون نے لوگوں کو اس گمراہی سے روکنے کی پوری کوشش کی، مگر انہوں نے آن جناب کے خلاف سخت فساد کھڑا کر دیا اور آپ کو مار ڈالنے پر تل گئے۔ مجبوراً آپ اس اندیشے سے خاموش ہو گئے کہیں حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے یہاں خانہ جنگی برپا نہ ہو جائے اور وہ بعد میں آ کر شکایت کریں کہ تم اگر اس صورتحال سے عہدہ برا نہ ہو سکے تھے تو تم نے معاملات کو اس حد تک کیوں بگڑنے دیا، میرے آنے کا انتظار کیوں نہ کیا۔ سورہ اعراف والی آیت کے آخری فقرے سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ قوم میں دونوں بھائیوں کے دشمنوں کی ایک تعداد موجود تھی۔ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضۃ من
असर रसूल फनबज़्तुहा वकज़ालिका सव्वलत ली नफ्सी। तर्जुमा, उसने जवाब दिया, मैंने वो चीज़ देखी जो इन लोगों को नज़र ना आई, बस मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मुट्ठी उठा ली और उसको डाल दिया। मेरे नफ्स ने मुझे कुछ ऐसा ही सुझाया। तफसीर में आता है, इस आयत की तफसीर में दो ग्रोहों की तरफ से अजीब खींचतान की गई है। एक ग्रोह जिसमें कदीम मुफस्सरीन और कदीम तर्ज के मुफस्सरीन की बड़ी अक्सरियत शामिल है, इसका यह मतलब बयान करता है कि सामरी ने रसूल यानी हज़रत जिब्रील को गुजरते हुए देख लिया था और उनके नक्शे कदम से एक मुट्ठी भर मिट्टी उठा ली थी, और यह उस मिट्टी की करामत थी कि जब इसे बछड़े के बुत पर डाला गया तो उसमें ज़िंदगी पैदा हो गई और जीते जागते बछड़े की सी आवाज़ निकलने लगी। हालांकि कुरान ये नहीं कह रहा कि फिल वाक़े ऐसा हुआ था, वो सिर्फ ये कह रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बाज़ पुरस के जवाब में सामरी ने यह बात बनाई। फिर हमारी समझ में नहीं आता कि मुफस्सरीन इसको एक अमर वाकई और कुरान की बयान करदा हकीकत कैसे समझ बैठे। दूसरा ग्रोह सामरी के कौल को एक और ही मानी पहनाता है। उसकी तावील के मुताबिक सामरी ने दरअसल ये कहा था कि मुझे रसूल यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में या उनके दीन में वो कमज़ोरी नज़र आई जो दूसरों को नज़र ना आई, इसलिए मैंने एक हद तक उसके नक्शे कदम की पैरवी की, मगर बाद में उसे छोड़ दिया। ये वाली तावील ग़ालिबन सबसे पहले अबू मुस्लिम अस्फ़हानी को सूझी थी, फिर इमाम राज़ी ने उसको अपनी तफसीर में नकल करके इस पर अपनी पसंदीदगी का इजहार किया, और अब तर्ज जदीद के मुफस्सरीन बिलअमूम इसी को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन ये हजरात इस बात को भूल जाते हैं कि कुरान मुअम्मा और पहेलियों की ज़बान में नाजिल नहीं हुआ है, बल्कि साफ़ और आम फहम अरबी मुबीन में नाजिल हुआ है, जिसको एक आम अरब अपनी ज़बान के मारूफ मुहावरे के मुताबिक समझ सकें। कोई शख्स जो अरबी ज़बान के मारूफ मुहावरे और रोज़मर्रा से वाकिफ़ हो, कभी ये नहीं मान सकता कि सामरी के इस माफ़ियुज़ ज़मीर को अदा करने के लिए अरबी मुबीन में वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे जो आयत ज़ेर तफसीर में पाए जाते हैं। ना एक आम अरब इन अल्फाज को सुनकर कभी वो मतलब ले सकता है जो ये हजरात बयान कर रहे हैं। लुगत की किताबों में से किसी लफ्ज़ के वो मुख्तलिफ मफ़हूमात तलाश कर लेना जो मुख्तलिफ मुहावरों में इससे मुराद लिए जाते हों, और इनमें से किसी मफ़हूम को लाकर एक ऐसी इबारत पर चस्पा कर देना जहाँ एक आम अरब इस लफ्ज़ को हरगिज़ इस मफ़हूम में इस्तेमाल ना करेगा, ज़बान दानी तो नहीं हो सकता, अलबत्ता सुखन साजी का करतब ज़रूर माना जा सकता है। इस किस्म के करतब फ़रहंग आसफिया हाथ में लेकर अगर कोई शख्स ख़ुद इन हज़रात की उर्दू तहरीरों में या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लेकर इनकी अंग्रेज़ी तहरीरों में दिखाने शुरू कर दे तो शायद अपने कलाम की दो चार ही तावीलें सुनकर ये हज़रात चीख उठेंगे। बिलअमूम कुरान में ऐसी तावीलें उस वक्त की जाती हैं जबकि एक शख्स किसी आयत के साफ़ और सीधे मतलब को देखकर अपनी दानिस्त में ये समझता है कि यहाँ तो अल्लाह मियाँ से बड़ी बेहतियाती हो गई, लाओ मैं उनकी बात इस तरह बना दूँ कि उनकी गलती का पर्दा ढक जाए और लोगों को उन पर हंसने का मौका ना मिले। इल्ला माज़अल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। इस तर्ज फ़िक्र को छोड़कर जो शख्स भी इस सिलसिला कलाम में इस आयत को पढ़ेगा वो आसानी के साथ ये समझ लेगा कि सामरी एक फितना पर्दाश शख्स था, एक चालाक शैतान सिफ्त इंसान था जिसने खूब सोच समझकर एक ज़बरदस्त मकरो फ़रेब की स्कीम तैयार की थी। उसने सिर्फ यही नहीं किया कि सोने का बछड़ा बनाकर उसमें किसी तदबीर से बछड़े की सी आवाज़ पैदा कर दी और सारी कौम के जाहिल और नादान लोगों को धोखे में डाल दिया, बल्कि उस पर मज़ीद ये जसारत भी की कि ख़ुद हज़रत मूसा के सामने एक पुरफ़रेब दास्तान घड़ कर रख दी। उसने दावा किया कि मुझे वो कुछ नज़र आया जो दूसरों को नज़र ना आता था, और साथ साथ ये अफसाना भी घड़ दिया कि रसूल के नक्शे कदम की एक मुट्ठी भर मिट्टी से ये करामत सादर फरमाई है। रसूल से मुराद मुमकिन है कि जिब्राइल ही हों, जैसा कदीम मुफस्सिरीन ने समझा है, लेकिन अगर ये समझा जाए कि उसने रसूल का लफ्ज़ खुद हज़रत मूसा के लिए इस्तेमाल किया था तो ये उसकी एक और मक्कारी थी। वो इस तरह हज़रत मूसा को ज़हनी रिश्वत देना चाहता था ताकि वो उसे अपने नक्शे कदम की मिट्टी का करिश्मा समझकर फूल जाए और अपनी मज़ीद करामतों का इश्तहार देने के लिए सामरी की खिदमत मुस्तकिल तौर पर हासिल कर लें। कुरान इस सारे मामले को सामरी के फ़रेब ही की हैसियत से पेश कर रहा है, अपनी तरफ से बतौर वाक़या बयान नहीं कर रहा, और इससे कोई कबाहत लाजम आती हो और लगत की किताबों से मदद लेकर ख्वामख्वाह की सुखन साजी करनी पड़े, बल्कि बाद के फ़िक्र में हज़रत मूसा ने जिस तरह उसको फिटकारा है और उसके लिए सज़ा तजवीज़ की है, उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि उसके घड़े हुए इस पुरफ़रेब अफसाने को सुनते ही उन्होंने उसके मुंह पर दे मारा।
قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا۔ تیرے لیے بعض پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی صرف یہی نہیں کہ زندگی بھر کے لیے معاشرے سے اس کے تعلقات توڑ دیے گئے اور اسے اچھوت بنا کر رکھ دیا گیا، بلکہ یہ ذمہ داری بھی اس پر ڈالی گئی کہ ہر شخص کو خود اپنے اچھوت پن سے آگاہ کرے گا اور دور ہی سے لوگوں کو مطلع کرتا رہے گا میں اچھوت ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ بائبل کی کتاب اخبار میں کوڑیوں کی چھوت سے لوگوں کو بچانے کے لیے جو قواعد بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے، اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک، جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا اور وہ ہے بھی ناپاک، پس وہ اکیلا رہے اور اس کا مکان لشکر گاہ کے باہر ہو۔ باب نمبر 13 آیت 45 سے 46۔ اس سے گمان ہوتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے طور پر اس کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیا گیا، یا پھر اس کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی کہ جس طرح جسمانی کوڑ کا مریض لوگوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اس اخلاقی کوڑ کے مریض کو بھی الگ کر دیا جائے، اور یہ بھی کوڑی کی طرح پکار پکار کر ہر قریب آنے والے کو مطلع کرتا رہے کہ میں ناپاک ہوں اور مجھے مت چھونا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو واسع کل شیء علما۔ ترجمہ، اور لوگو تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 98 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی ہر نعمت کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کی سب سے بڑی اہم نعمت کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی برکت سے ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور دلوں میں اور دماغ کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔